السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس لیکچر کے اندر ہم اخوت کے بارے میں پڑھیں گے۔ اخوت عربی زبان کا لفظ جو کہ اخ سے بنا ہے، جس کا معنی بھائی کے ہیں۔ اخوت سے مراد بھائی چارہ کے ہیں، یعنی آپس میں بھائی بھائی بن کر زندگی گزارنا۔ اخوت کی اقسام: حقیقی یا نسبی اخوت۔ ایک اخوت حقیقی یا نسبی ہوتی ہے جو خونی اور رحمی رشتے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور رحمی رشتے والے اللہ تعالیٰ کے قانون میں سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ دینی اور ایمانی اخوت: دوسری اخوت وہ ہے جو نظریاتی اشتراک کی وجہ سے وجود میں آتی ہے، اسے دینی اخوت کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ نمبر 3، قومی یا نسلی اخوت۔ تیسری اخوت وہ ہے جو قومی یا نسلی عصبیت کی بنا پر وجود میں آتی ہے، قطع نظر اس کے کہ افراد کے درمیان کوئی نظریاتی اشتراک یا اختلاف موجود ہو، اسے قومی اخوت یا قومی بھائی چارہ کہا جا سکتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، قوم عاد کی طرف سے ان کے بھائی ہود کو بھیجا اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ آج کے دور میں ملک و وطن کی بنیاد ہی قومی اخوت ہے، چونکہ دینی تعلق کی بنیاد پر قائم اخوت میں عصبیت کا عنصر گہرا ہوتا ہے، اس لیے مسلمانوں کے باہمی تعلقات کو اخوت سے تعبیر کیا گیا۔ اسلام اخوت سے مراد دینی اخوت ہے۔ یہ وہ بھائی چارہ ہے جس میں تمام مسلمان اشتراک مذہب اور عقیدہ کی وجہ سے ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں۔ اخوت کی اہمیت: اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔ امت مسلمہ ایک عالمگیر برادری ہے۔ جو شخص بھی دائرہ کفر سے نکل کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، وہ امت مسلمہ کی اس عالمگیر برادری کا رکن اور فرد بن جاتا ہے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی خطے، رنگ اور نسل یا زبان سے ہو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسلام بین الاقوامی نقطہ نظر کا حامل ہے۔ وہ پوری انسانی برادری کو اللہ تعالیٰ کا کنبہ قرار دیتا ہے۔ بحیثیت انسان مسلم و کافر کے درمیان امتیاز روا نہیں رکھتا، اس لیے ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کو لازم قرار دیتا ہے۔ لیکن عقل و انصاف کا تقاضا ہے کہ انسانی رشتے کے ساتھ ساتھ ایمانی رشتوں میں جڑے ہوئے لوگوں کے درمیان ہمدردی، غمخواری، محبت اور احسان غیروں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم مسلمانوں کو ایک دوسروں کے ساتھ الفت و یگانگت، محبت اور ہمدردی میں ایک جسم کے مانند پاؤ گے۔ جب اس کے کسی عضو کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بے خوابی اور بخار کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں، مسلمان کی مثال ایک شخص کے واحد کی ہے، اگر اس کی کوئی آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا پورا وجود اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح اگر اس کے سر میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کا پورا وجود تکلیف کا شکار ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو اس عمارت کے مانند قرار دیا جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ سے مضبوطی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، مسلمان ایک دوسرے کے لیے عمارت کی اینٹ کی مانند ہے، اس کا ہر حصہ دوسرے کو مضبوط بناتا ہے۔ اس کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو آپس میں بھینج کر فرمائی۔ ایک اور حدیث میں ہے، آپ کا ارشاد ہے، مسلمان مسلمان کے لیے آئینے کی طرح ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کو نقصان سے بچاتا ہے اور ہر وقت اس کی پشت پناہی کے لیے کمر بستہ رہتا ہے۔ رسول اللہ کی حدیث مشہور ہے، تم میں کوئی شخص صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اسلامی اخوت کے تقاضے: اسلام سلامتی، امن اور بھلائی کا دین ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو باہمی الفت، اخلاص، تعاون اور ہمدردی کا درس دیتا ہے، اور انہیں بعض ایسی باتوں سے روکتا ہے جو بظاہر تو معمولی دکھائی دیتی ہیں لیکن نتائج کے اعتبار سے معاشرے میں خطرناک صورتحال پیدا کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ اسلامی اخوت کے چند تقاضے یہ ہیں: خیر اور بھلائی۔ مومن کی زندگی کا ایک بنیادی وصف خیر خواہی ہے، جس کا مطلب دوسروں کی بھلائی اور بہتری کا خواہاں ہونا ہے۔ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی، باہمی رحمت و شفقت اور ناصحانہ رویہ اختیار کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا، دین نصیحت اور خیر خواہی کا نام ہے۔
حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ فساد اور دل آزاری سے ممانعت۔ گالی دینا دوسرے کی تذلیل اور تحقیر دل آزاری کا باعث ہے۔ اس سے معاشرے میں لڑائی جھگڑا فساد پیدا ہوتا ہے، اس لیے دوسروں کو گالی دینے اور ان سے لڑائی جھگڑا کرنے سے منع کیا گیا۔ حضور کا ارشاد ہے، مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ وہ شخص مسلمان نہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہوں۔ مذاق نہ اڑانا۔ کسی مسلمان بھائی کا مذاق اڑانا اسلامی اخوت کے تقاضوں کے منافی ہے۔ مذاق اڑانا محض زبان ہی سے نہیں بلکہ کسی کے نقص پر ہنسنا، اس طرح لوگوں کی توجہ مبذول کرانا یا کسی طور پر اشاروں کنایوں کی زبان میں دوسروں کی تضحیک کرنا مذاق میں شامل ہے۔ اس سے نہ صرف دوسروں کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے بلکہ بعض اوقات ہنسی مذاق لڑائی جھگڑے کا سبب بھی بنتی ہے۔ اس لیے اسلام نے دوسروں کا مذاق اڑانے سے منع فرمایا۔ قرآن مجید میں ہے، اے ایمان والو، کوئی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے۔ طعن و تشنیع سے پرہیز۔ دوسروں پر طعن کرنے سے منع فرمایا ہے۔ دوسروں پر بھپتیاں کسنا، طنز کرنا، طنز آمیز فکرے چس کرنا، یہ طعن میں شامل ہے۔ ایسے افعال آپس میں تعلقات کو بگاڑتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نفرت کدورت پیدا کرتے ہیں۔ برے القاب سے پرہیز۔ اچھے القابات اور خطابات جس طرح کسی شخص کے لیے باعث عزت اور شرف ہوتے ہیں، اسی طرح کسی پر برے القابات چسپاں کرنا اس کے لیے انتہائی تذلیل اور توہین کا باعث ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو۔ حسن ظن رکھنا۔ مومن کو بدگمانیوں کا مریض نہیں بننا چاہیے بلکہ دوسرے بھائیوں سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ بلا وجہ دوسروں کے بارے میں بدگمانی رکھنا جائز نہیں بلکہ اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، بدگمانی سے بچو۔ حضور نے فرمایا، خبردار بدگمانی سے بچو، بے شک یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ عیب جوئی سے اجتناب کرنا۔ دوسروں کے عیب تلاش کرنے کے درپے ہونا، ان کی ٹوہ لگانا، خواہ بدگمانی یا بدنیتی کی بنا پر ہو یا کسی کو نقصان پہنچانے کی خاطر ہو یا بربنائے تجسس ہو، ہر حال میں منع ہے۔ کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا وہ اپنے بھائی کی ذاتی زندگی سے متعلق محض اسے رسوا کرنے کی خاطر اس کی خامیوں سے آگاہی حاصل کرے۔ اگر کسی کی ضروریات اور مشکلات کا ازالہ مقصود ہو تو اس کے حالات سے آگاہی حاصل کرنا نہ صرف نیکی بلکہ اخوت اور ہمدردی کا عین تقاضا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگے رہو۔ بغض اور کینہ اور حسد سے پرہیز۔ بغض حسد دوسروں کے مقام اور مرتبے پر پیش و خم کھانے کا نام ہے۔ بہت سی معاشرتی برائیاں محض بغض و حسد ہی کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ بغض و حسد کی وجہ سے انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے اور انہیں نقصان پہنچانے کے درپے ہوتا ہے۔ چونکہ بغض و حسد باہمی محبت اور الفت کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے اس برائی کو اخوت کے منافع قرار دیا۔ حضور نے فرمایا، نہ ایک دوسرے سے حسد کرو نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو۔ قطع تعلق سے ممانعت۔ معاشرتی تعلقات میں باہمی رنجشوں کا پیدا ہونا ایک فطری بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ الجھاؤ ختم کرنے کے بجائے دوسروں سے قطع تعلق کر لیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں وہ 3 دن یا رات سے زیادہ اپنے دوسرے بھائی سے ناراض رہے اور ایک دوسرے سے منہ پھیر کر نہ رہو۔ غیبت کی ممانعت۔ کسی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی برائیاں بیان کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ غیبت کا مقصد کسی اصلاح کی بجائے صرف اپنے دل کی بھڑاس نکالنا، مسلمان بھائی کو دوسروں کی نظروں میں رسوا کرنا ہوتا ہے۔ غیبت اس قدر گھناؤنا فعل ہے کہ اسے مردہ بھائی کا گوشت نوچنے سے تشبیہ دی گئی۔ سورۃ الحجرات کے ہے، کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ حضور نے فرمایا، غیبت نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ کسی کو حقیر جاننے کی ممانعت۔ تمام مسلمان ایک برادری سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے اسلام نے دوسروں کو اپنے سے کم تر خیال کرنے سے منع کیا۔ حضرت عمر خلیفہ ہوتے ہوئے حضرت بلال کو سیدنا یعنی اے ہمارے سردار کے نام سے پکارتے تھے۔ حضور نے فرمایا، آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے وہ اپنے بھائی کو حقیر جانے۔ مصیبت اور مشکل میں کام آنا۔
ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ مصیبت کے وقت اپنے بھائی کے کام نہ آئے یا اسے مصیبت میں تنہا چھوڑ دے۔ حضور نے فرمایا جو کوئی اپنے بھائی کی ضرورت میں کام آئے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت میں کام آئے گا۔ جو کوئی مسلمان سے کسی تکلیف کو دور کرے اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کر دے گا۔ پردہ پوشی کرنا۔ مسلمان بھائی کا فرض ہے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کی کسی برائی سے آگاہ ہو تو اس کی برائی کو معاشرے میں پھیلانے کی بجائے اس پر پردہ ڈالیں۔ آپ نے فرمایا جو کوئی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ صلح و صفائی کروانا۔ اگر دو مسلمان بھائی یا گروہوں میں کسی وجہ سے جھگڑا پیدا ہو جائے تو دوسرے مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ ان کے درمیان صلح کروا لیں اور باہمی رنجشوں کو ختم کروائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ۔ جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنا۔ ہر مسلمان کی جان مال عزت آبرو کا احترام ضروری ہے، اس لیے تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے جان مال عزت آبرو کے احترام کی تلقین کی گئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت آبرو خون حرام ہے۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر روزمرہ کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ حدیث میں ان کی نشاندہی کی گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب تم اس سے ملو تو اسے سلام کہو، جب وہ تم کو دعوت دے تو اسے قبول کرو، جب تم سے نصح و اصلاح کا طالب ہو تو اس کے ساتھ خیر خواہی کا حق ادا کرو، جب اسے چھینک آئے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو، جب اسے سلامتی اور رحمت کی دعا دو، اور کہو جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ اخوت سے مواخات کا لفظ ملتا ہے۔ مواخات کے معنی بھائی بھائی بن جانا کہ جب مسلمانوں نے کفار کے ظلم و ستم کی وجہ سے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو انصار مدینہ نے مہاجرین کی بڑی آؤ بھگت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو حضرت انس کے مکان میں جمع ہونے کا حکم دیا، چنانچہ انصار اور مہاجرین سب وہاں جمع ہو گئے۔ اس وقت تک مہاجرین کی کل تعداد 45 تھی۔ حضور نے انصار کو مخاطب کر کے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں۔ پھر مہاجرین اور انصار میں سے دو افراد کو بلا کر فرماتے گئے آج سے یہ اور تم بھائی بھائی ہو۔ چنانچہ ہر انصاری اپنے مہاجر بھائی کو اپنے ساتھ گھر لے گیا، گھر کی ایک ایک چیز کا جائزہ لیا، اپنے مہاجر بھائی سے کہا آدھا آپ کا آدھا میرا۔ سعد بن ربیع جو عبد الرحمن بن عوف کے بھائی قرار پائے 2 بیویاں رکھتے تھے، انہوں نے عبد الرحمن سے کہا میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیجئے، لیکن انہوں نے شکریہ کے ساتھ انکار کر دیا۔ مہاجرین میں سے اکثریت ہجرت سے پہلے تجارت پیشہ تھے۔ انہوں نے اپنے انصاری بھائیوں سے کہا ہمیں بازار کا راستہ بتا دو، ہم خود اپنی روزی کما لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے یہاں بھی تجارت کا پیشہ اختیار کیا، چند ہی روز میں فارغ البال ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت بکر کا کاروبار کافی وسیع ہو گیا۔ مواخات کا یہ رشتہ بالکل حقیقی رشتے میں بدل گیا۔ مہاجرین کو انصار کی وراثت سے حصہ ملتا۔ بعد میں مہاجرین کی حالت سنبھل گئی تو جائیداد کی وراثت نسبی بہن بھائیوں کی طرف واپس لوٹ آئی۔ مہاجرین کے لیے رہائش کا اس طرح انتظام ہوا، انصار نے اپنے گھروں کے آس پاس وہ زمینیں اپنے مہاجر بھائیوں کو دے دی جن کے پاس زمینیں نہ تھیں۔ انہوں نے اپنے مکانات بانٹ کر مہاجرین کو دے دیے۔ بعد میں جو مزید مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی سلسلہ مواخات میں انصار کے بھائی بناتے گئے۔ اس سلسلہ مواخات کی مثال دنیا تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔